اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عابد نعیمی آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سے میں آپ سے مخاطب ہوں، محمد عابد نعیمی۔ محترم حضرات، روشن ستارے پروگرام میں آج ہم جس ہستی کے پاس حاضر ہیں وہ ایک بہترین مدرس بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں، اور امام اور خطیب ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک خوبصورت تحقیقی کام بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سیاست سے بھی وابستہ ہیں اور ویلفیئر کام کے اندر بھی نمایاں کارکردگی رکھتے ہیں۔ میری مراد میرے استاذی گرامی یقیناً رمضان المبارک میں بھی آپ ان کو دیکھتے رہیں، سنتے رہے، اور میں ان کی شفقت ہے کہ انہوں نے آج ہمیں ٹائم دیا۔ میری مراد میرے استاد گرامی مولانا جناب سید سجاد حسین شاہ کاظمی صاحب، اور اس آپ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ اہل بیت اطہار کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں محترم استاد گرامی کا کہ حضور والا آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ استاد گرامی، آپ یہ بتائیں کہ سب سے پہلے ابتدائی تعلیم اور آپ کا آبائی علاقہ کون سا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے آپ کو اور ہم سب کو دینی قطار میں شامل فرمایا۔ خالق کائنات کا شکر بجا لانے کے بعد میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ ایک نئے کام کو لے کر چل رہے ہیں تاکہ ان لوگوں کو سامنے لایا جائے جو پس پردہ رہ کر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہوگا تاکہ انہیں بھی سیکھنے کا موقع ملے اور ان کی جو مخفی صلاحیتیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہیں، لوگ ان کو اپنے ماتھے کا جھومر بنا کر ان صلاحیتوں کو لے کر چلیں اور وہ بھی زندگی کے ہر میدان میں نمایاں کامیابی حاصل کر لیں۔ فرسٹ آف آل، میرا آبائی علاقہ ضلع میاں والی کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جو خواجہ عباس شریف کے نام سے موسوم ہے، اور جہاں پر کاظمی سید زیادہ تر تعداد میں وہاں پہ بستے ہیں۔ میرا چونکہ جو تعلق ہے حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے ساتھ ہے، اور اس قصبے میں سادات کے علاوہ دوسری برادری بستی ہیں، اور ان کے اکٹھے رہنے کو اگر دیکھا جائے تو یوں لگتا ہے کہ وہ بھی سادات فیملی کے افراد میں شامل ہیں۔ ابتدائی تعلیم میں نے اپنے علاقے خواجہ عباس شریف میں حاصل کی، 8 کلاس تک وہاں پر پڑھا۔ 8 کلاس کے بعد میں نے دارالعلوم ضیاء القرآن فاضل ضلع بکھر، جو علاقہ تھل کی ایک نمایاں درسگاہ، بہترین درسگاہ، وہاں پر میں نے زانوِ تلمذ طے کیا استاد العلماء مفتی محمد امیر عبداللہ خان صاحب سے۔ وہاں پر میں نے میٹرک بھی کی، اس کے ساتھ ساتھ فاضل عربی بھی کی، ادیب عربی بھی کی، موقوف علیہ تک تعلیم میں نے وہاں پر حاصل کی۔ جی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے میں لاہور آیا، یہیں پر میں نے دورہ حدیث شریف کیا، جہاں پر مجھے ڈاکٹر سرفراز نعیمی جیسے نابغہ روزگار شخصیت جیسے استاد محترم ملے، استاد العلماء والفقہاء مفتی عبدالعلیم سیالوی صاحب، استاد العلماء والفقہاء مفتی عبداللطیف مجدد صاحب جیسی شخصیات مجھے میسر آئیں۔ تو یہیں لاہور میں رہ کر میں نے ایف اے بھی کیا، پنجاب یونیورسٹی سے میں نے گریجویشن بھی کی، ایم اے اسلامیات میں نے اسلامی یونیورسٹی بھاولپور سے کی، ایم اے پولیٹیکل سائنس، ایم اے سیاسیات میں نے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے کی ہے۔ اس کے بعد پھر پڑھنے پڑھانے کا سسٹم شروع ہو گیا، اور ابھی تک اسی سسٹم کے ساتھ ہم لگے ہوئے ہیں۔ استاد محترم، کون کون سے اساتذہ ہیں کہ جن کے سامنے زانوِ تلمذ طے کی ہے؟ اساتذہ جو میری زندگی میں آئے، سکول سے لے کر اور دینی معاملات تک، اچھے سے اچھے ٹیچر ہمارے مقدر بنے، اور جن کی وجہ سے ہمارے لیے منزل کا تعین کرنا آسان ہو گیا۔ اس موقع پر میں بالکل نہیں بھولوں گا علاقہ تھل کی عظیم شخصیت مفتی امیر عبداللہ خان صاحب،
مفتی شیر محمد خان صاحب، علامہ سید اقبال شاہ صاحب، پھر بہت بڑی اعلیٰ شخصیت، علمی شخصیت علامہ مفتی شاہد محمود آوان صاحب، کہ جن سے میں نے بہت کچھ پڑھا، اور ان کے ساتھ ساتھ استاد العلماء مفتی امیر عبداللہ خان صاحب سے میں نے بہت کچھ پڑھا۔ ٹھیک ہے کچھ معاملات میں اختلاف ہے، لیکن وہاں سے میں نے دینی معاملات کے اندر بہت کچھ حاصل کیا، بلکہ یوں اگر کہوں نا، مجھے بولنا بھی وہاں سے ملا، لکھنا بھی وہاں سے ملا، پڑھنا اور پڑھانا بھی مجھے وہاں سے نصیب ہوا۔ بعد ازاں جو میری زندگی کے اندر ٹیچر ہے، اسکول لیول کی اگر بات کروں تو بالخصوص غلام یاسین صاحب ایک اور ٹیچر ہیں جن کا نام میرے ذہن سے محو ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے ایف اے کلاس کے اندر میں جو ٹیچر تھے سر غلام مصطفیٰ صاحب، بی اے لیول کے جو میرے ٹیچر ہیں، بڑے اچھے ٹیچر، بڑے ناز و قسم کے ٹیچر، باروک ٹیچر اور سنجیدگی اور متانت کے مالک ٹیچر سر ناصر صاحب، آج کل بھی وہ شالیمار کالج کے اندر انگلش پڑھا رہے ہیں، سر رشید صاحب۔ اسی طریقے سے دینی تعلیم جو لاہور میں نے آ کر حاصل کی، مفتی عبدالعلیم سیالوی صاحب کا کیا کہنا، آپ فقاہت کے بادشاہ ہیں۔ مفتی عبداللطیف مجید صاحب جو تقوی اور پارسائی میں آپ مثال، آپ علاوہ ازیں صرف و نحو کے اندر اس بندے کو ایک عبور حاصل تھا، بہت کچھ سیکھا۔ پھر قبلہ ڈاکٹر صاحب، مینجمنٹ میں نے انہی سے سیکھی، ماحول کو کنٹرول کرنا میں نے انہی سے سیکھا، طلباء میں گھل مل کر کام کرنا میں نے انہی سے سیکھا، اور یہ بات میں نے انہی سے سیکھی کہ ایک استاذ کو ایک استاذ بھی ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے طلباء کے لیے بہترین باپ بھی ہونا چاہیے، بہترین باپ کے ساتھ ساتھ اپنے طلباء کے لیے بہترین دوست بھی ہونا چاہیے۔ یہ قبلہ ڈاکٹر صاحب کی تربیت تھی۔ تو انہوں نے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کی، خواہ وہ تقریر کا معاملہ ہے، خواہ وہ مسلک کا معاملہ ہے، کبھی آپ نے کمپرومائز سے کام نہیں لیا، یو ٹرن سے کام نہیں لیا، ایک بہترین مدبرانہ رائے آپ رکھتے تھے۔ اور اس موقع پر میں یہ بات ضرور کرتا چلوں کہ اگر ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں یہ جو سنہری دور آیا، آپ شہید پاکستان بھی بن گئے، شہید اسلام بھی بن گئے، تو میرا جو خیال ہے، میرا جو نقطہ نظر ہے، یہ سارے کا سارا جو کردار ہے وہ کردار مفتی عبدالعلیم سیالوی صاحب کا ہے۔ تو مفتی عبدالعلیم سیالوی صاحب کا فیضان وہاں تک اور ان کا فیضان یہاں تک، اور یہی وجہ ہے کہ میں ایک ہی وقت میں اسکول بھی چلا رہا ہوں، اکیڈمی بھی چلا رہا ہوں، کام ویلفیئر کے بھی میرے ہاتھوں ہو رہے ہیں، علاوہ ازیں تحقیق کام بھی ہو رہا ہے اور بڑے بڑے کام بھی ہو رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین اساتذہ کرام کی نظر کرم ہے کہ جن کی وجہ سے رب کعبہ نے مجھے اس قابل بنا دیا ہے۔ استاد محترم، جیسے آپ نے فرمایا کہ لاہور میں آپ تشریف لائے اور یہاں سے پھر آگے، تو کون سے سن میں لاہور تشریف لائے اور کون سے درجے میں لاہور جامعہ نعیمیہ میں آ کے ایڈمیشن؟ مجھے سن تو یاد نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور یاد ہے کہ میں نے دورہ حدیث شریف لاہور میں آ کر کیا ہے، اور پھر اس وقت میری پورے پنجاب سے دوسری پوزیشن تھی۔ دورہ حدیث شریف کے اندر میں نے دوسرے پنجاب سے دوسری پوزیشن حاصل کی، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اس میں سارا کردار میں والد محترم کو بھی دوں گا، اپنی والدہ ماجدہ کو بھی دوں گا، کہ جن کی وساست سے مجھے وہ راستہ ملا کہ جس راستے پہ چلنے والے انسان کو یا حرم کعبہ نظر آتا ہے یا مدینہ نظر آ جاتا ہے۔ اساتذہ میں سے سب سے زیادہ جس ہستی سے آپ متاثر ہیں وہ کون سے اساتذہ ہیں؟ اساتذہ میں سے سب سے زیادہ متاثر میں شیخ الحدیث و تفسیر مفتی امیر عبداللہ خان صاحب سے ہوں۔ میں پھر بھی اس بات کی ذرا وضاحت کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ بات بڑی دور دور تک جائے گی، ایک آدھا اختلاف ان کے ساتھ ہے ایک مسئلے کے اندر، اللہ کرے کہ وہ میری غلط فہمی ہو، ایسا نہ ہی ہو، میری غلط فہمی ہو، ایسا نہ ہی ہو، لیکن تربیت کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے، مینجمنٹ کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے میں جس شخصیت سے زیادہ متاثر ہوں تو وہ مفتی امیر عبداللہ خان صاحب کے ذات۔ اور جیسے آپ نے فرمایا کہ پڑھنے کے بعد پھر آگے تدریس کا سلسلہ شروع ہوا، تو تدریس کب سے سٹارٹ کی اور کون کون سے مضامین جو ہے بتلائے؟ تدریس جو ہی ہم مفتی کورس سے میں فارغ ہوا تو تدریس میں سٹارٹ ہو چکی تھی۔ سب سے پہلے جامعہ نعیمیہ کے اندر میں نے کچھ عرصہ پڑھایا، کم از کم 5-6 سال کا عرصہ میں نے جامعہ نعیمیہ کے اندر پڑھایا۔ اس کے بعد ایک ادارہ ہے چنگی جی ٹی روڈ کے اوپر، جامعہ باب رحمت، وہاں پہ میں نے پڑھایا۔ اس کے بعد ہمارے صدر میں ایک ادارہ ہے جامعہ غلام، جامعہ محی الدین، وہاں پہ میں نے پڑھایا۔
اس کے بعد آج کل جو میں ڈپٹی سر انجام دے رہا ہوں 6-7 سال سے، جامعہ فخرالعلوم ہے جو کہ علاقے لاہور کے بہت بڑے مدارس میں اس کا بھی انعام آتا ہے، جہاں پر دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی کلاسز بھی لگی ہوئی ہیں، علاوہ ازیں یہاں پر بھی دور حدیث شریف کلاس چل رہی ہے۔ محترم ناظرین، میں یہاں پہ ایک بات ضمناً عرض کرتا چلوں کہ 2008 میں جب میں لاہور میں آیا، جامعہ نعیمیہ میں نے ایڈمیشن لیا، تو سب سے پہلے دن سب سے پہلا جو میرا جن سے سامنا ہوا وہ استاد گرامی، شاید ان کو وہ وقت یاد نہ ہو، لیکن مجھے دفتر سے انٹرویو دینے کے لیے محترم استاد گرامی کے پاس بھیجا گیا، اور ان کی شفقت ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ مجھے پاس کر دیا، جس کی وجہ سے میں آج آپ کے سامنے بول رہا ہوں۔ یہ میرے استاد گرامی کا بڑا میں ان کا شکر گزار ہوں۔ استاد گرامی، اس کے ساتھ ساتھ آپ جب تدریس فرما رہے ہیں تو آپ کا پسندیدہ مضمون کون سا ہے؟ پسندیدہ مضمون میرا نحو ہے، اچھا، اور جب سے یہ بات میں نے سنی ہے مفتی شیر محمد خان صاحب جو اس وقت شیخ الحدیث ہیں اور شیخ الفقہ ہیں بھیرہ شریف سرگودا کے، آپ فرماتے تھے کہ ایک بزرگ عالم دین زندگی بھر ہدایت و نحو پڑھاتے رہے، جب ان کی زندگی کا آخری لمحات آئے تو بڑے پریشان کہ میں نے دین کون سا کام کیا، کوئی کام نہیں کر سکا۔ رات کو سوئے تو مقدر کا ستارہ چمکا، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا کہ تم نے تو میری امت کو قرآن پڑھنا سکھا دیا ہے۔ جب سے یہ واقعہ ان کے میمون سے سنا تو نحو کے ساتھ اور محبت بڑھ چکی ہے، صرف کے ساتھ بھی پیار ہے، فقہ اصول فقہ کے ساتھ بھی ایک پیار ہے، لیکن بالخصوص نحو کے ساتھ مجھے زیادہ دلچسپی اور زیادہ پیار ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ تحقیقی کام بھی ہوا، تو تحقیقی کام کتنا ہوا اور کتنی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں؟ 9-10 کی عربی ہے، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی عربی ہے، اس کی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے۔ یہ تنظیم المدارس کے ساتھ ساتھ لاہور بورڈز کی بکس کا بھی حصہ ہے، 9-10 فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر۔ جی جی۔ اسی طریقے سے فتوحات مکیہ تصوف کی ایک مشکل ترین کتاب، ایک عمدہ کتاب، اس کی 2 جلدیں ابھی حال ہی میں اس کے ٹرانسلیشن مکمل کر چکا ہوں۔ مقالات موسفی پہ کام میرا جاری و ساری ہے۔ ماشاءاللہ۔ اسی طریقے سے آپ کے علاقے کے علامہ افتخار نعیمی صاحب ہیں، بزرگ عالم دین ہیں، ان کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کے صیغہ جات، تراکیب نحوی کے لحاظ سے، مضامین قرآن کے حوالے سے میں کافی ذرا کام کر چکا ہوں۔ اب جو کام میرا جاری ہے فتوحات مکیہ پہ بھی کام جاری ہے، ابھی اس کی 2 جلد مکمل ہوئی ہیں، اور مقالات موسفی پر بھی میرا کام جاری و ساری ہے۔ ماشاءاللہ۔ محترم ناظرین، جیسے قبلہ استاد گرامی نے فرمایا کہ یہ صرف مدارس میں نہیں پڑھا رہے، صرف مسجد امام نہیں ہے، صرف ایک خطیب نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک پرائیویٹ سکول بھی چلا رہے، اور سیکنڈ ٹائم اس اسکول کے اندر اکیڈمی بھی بڑی خوبصورت اور کامیاب اکیڈمی چل رہی ہے۔ تو استاد گرامی، یہ جو اکیڈمی ہے یا اسکول ہے، یہ اس کا سٹارٹ کب کیا اور یہ کیسا تجربہ رہا آپ کا؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ میں اس مقام پہ فرسٹ آف آل ماں باپ کو یہ دعا ضرور دوں گا کہ انہوں نے مجھے دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی سکھا دی۔ اب میرے لیے یہ راستوں کا تعین کرنا مشکل نہیں ہے بلکہ آسان ہے، اور تبھی ہمارے علماء مار کھا جاتے ہیں، ان کے پاس دین تو ہوتا ہے پر دنیا کی تعلیم نہیں ہوتی۔ تقریباً 10 سال کا عرصہ اکیڈمی کو ہو چکا ہے، مصطفی سائنس اینڈ کامرس اکیڈمی کے نام سے یہ اکیڈمی ہے۔ اس طرح اسپیکٹرم اسلامک پبلک سکول ہے جو فرسٹ ٹائم، اس کو تقریباً 8 ماہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ ڈے بائی ڈے ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اکیڈمی میں ترقی کے بعد اسکول کے اندر بھی ہمیں ترقی عطا فرما دی ہے، اور اس ترقی کو دیکھتے ہوئے ہمارے جذبات میں جولانی آ رہی ہے، ہمارے جذبات ماند نہیں پڑ رہے۔ جی۔ اس کے ساتھ ساتھ استاد گرامی، آپ کا کون سی سیاسی تنظیم کے ساتھ وابستگی ہے؟ سیاسی تنظیم کے ساتھ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ میری وابستگی ہے، اور یہاں پر بھی شخصیت پرستی نہیں ہے کہ مجھے اگر خادم حسین صاحب سے اس لیے پیار ہے کہ ان کا جو ماٹو ہے، جو ان کا نصب العین تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ناموس کی چوکیداری، اسی ماٹو کی بنا پر یہ شخصیتیں بھی ہمارے منظور نظر ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کو میں اس لیے فیور کرتا ہوں کہ
بابا جی کے جانے کے بعد بھی سعد بھائی نے اس تنظیم کو ایک اچھے انداز سے نبھایا ہے اور آگے لے جانے کی کوشش کی ہے، اور خالق کائنات نے ان کی مدد بھی فرمائی ہے۔ سب سے بڑی خوبی یہ ہے ان باپ بیٹوں کے اندر کہ ان کے پا استقلال کے اندر لغزش نہیں آتی، یہ اپنی جگہ پہ ثابت قدم ہیں، اور یہی ثابت قدمی انہیں قدم قدم پہ کامیابی اور کامرانی کا مالک بنا رہی ہے۔ سیاسی تنظیم کے ساتھ وابستگی کے ساتھ ساتھ کیا کوئی ذمہ داری بھی ملی ہے؟ ذمہ داریوں میں زیادہ پڑھنا نہیں چاہتا، حالانکہ پچھلے سال تو میں نے جب الیکشن تھے نا ایم پی وغیرہ کے، ایم پی الیکشن کے اندر بھی میں آیا، میرے کاغذات کا مسئلہ بن گیا، اور ہو سکتا ہے کہ اس سال بھی ایم پی کے الیکشن کی طرف میں آگے بڑھوں، کیونکہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یو سی لیول کا میں امیر ہوں، دوستوں کی کوئی آپ آگے آئیں، پی پی لیول پہ آئیں اور آگے آئیں اور آگے آئیں، لیکن میں آگے نہیں آنا چاہتا، کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اپنی جماعت کو ٹائم دے سکوں، اور زیادہ کام ہے، ان کاموں کو لے کر میں چل رہا ہوں، جس کی وجہ سے میرے لیے ٹائم نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تدریس کے ساتھ ساتھ روزانہ کے شب و روز کے جو مصروفیات ہیں وہ کون کون سی ہوتی ہیں؟ آپ یوں سمجھ لیں کہ صبح ایک مسجد کے امام کا یا خطیب کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے، اس نے اذان کے بعد سٹارٹ ہو جانا ہے جناب، درس قرآن کی تیاری بھی کرنی ہے، نماز بھی پڑھانی ہے، نماز کے بعد ایک آدھا گھنٹہ سو جائے گا یا مطالعہ کرے گا، اس کے بعد میری جو ڈیوٹی ہے سٹارٹ ہوتی ہے، میں ایک آدھا گھنٹہ سو جاتا ہوں، پھر جامعہ فخر العلوم وہاں پر پڑھانا بھی ہوتا ہے، وہاں پر مینجمنٹ بھی ہوتی ہے، طلباء کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، وہ بھی میرے پاس 4-5 گھنٹے میں پڑھاتا ہوں۔ اس کے بعد پھر میں گھر آ گیا، نماز پڑھی، آدھا گھنٹہ ریسٹ کر لیا، پھر اکیڈمی، پھر عصر کی نماز پہ آیا، پھر عصر کے بعد پھر چلا گیا، مغرب بعد کچھ بچے اور پڑھنے میرے پاس آ جاتے ہیں، یعنی تقریباً صبح 7 بجے سے لے کر لگاتار رات 9 بجے تک 10 بجے تک یہ پڑھنے اور پڑھانے کا سیٹ اپ جاری و ساری رہتا ہے۔ اسی کے اندر ویلفیئر کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اسی کے اندر تحقیق بھی ہو رہی ہوتی ہے، اسی کے اندر آپ اپنی مسجد کی ڈیوٹیز کو بھی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ جی ساتھی محترم، ایک امام مسجد جو ہوتا ہے کیا اس کو سیاست میں آنا چاہیے یا نہیں، اور سیاست میں آنا کیوں ضروری ہے، اور اگر نہیں آنا چاہیے تو پھر بھی ہے، اور اگر آنا چاہیے تو پھر؟ سیاست کا آغاز مسجد سے ہوا ہے۔ جو لوگ سیاسی بنے ہوئے ان سے اتنا پوچھنے کہ سیاست کس زبان کا لفظ ہے، اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی اور میننگ کیا ہے، یہ لوگ نہیں بتا سکیں گے، پتہ ہو تو بتائیں گے نا۔ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا سیاسی نہیں تھے؟ حضرت فاروق اعظم سیاسی نہیں تھے؟ انہوں نے مسلح امامت کو بھی سنبھالا ہے، ساتھ ساتھ سیاسی کام بھی سر انجام دیے۔ ہمارے یہاں جو سیاست کا مطلب ہے نا، جھوٹ بولنا، کسی کو پکڑا دینا، کچہری میں کسی کا چلے جانا، کسی کو ڈنڈے پڑوا دینا، یہ سیاست ہے۔ یہ تو کمینہ پن ہے، حماقت ہے۔ سیاست کیا ہے؟ سیاست لوگوں کو حقانیت کے راستے پر لے کر جانے کا نام ہے۔ سیاست کیا ہے؟ قرب الہی کی منزل کو طے کرنے کا نام ہے۔ سیاست کیا ہے؟ خدمت خلق کرنے کا نام ہے۔ اور ایک مسجد کا امام وہ بہترین انداز سے سیاست کر سکتا ہے، اور یہ بات آپ لکھ لیں، یہ تجربے سے دیکھ لینا، مسجد کبھی بھی انتظامیہ کے سر پہ نہیں چلتی، مسجد کبھی بھی لوگوں کے سر پہ نہیں چلتی۔ اگر مسجد کا نظام چلتا ہے تو امام اور خطیب کے سر پہ چلتا ہے۔ تو جو بندہ بھانت بھانت کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم کے نیچے جمع کر سکتا ہے تو کیا وہ سیاست میں آ کر اللہ اور اس کے رسول کے دین کے قوانین کو راج نہیں کر سکتا؟ وہ بہتر کر سکتا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک اس نے پڑھنا اور پڑھانا ہے، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنا ہے، اس نے اس حقیقت تک پہنچنا ہے کہ میرے سرکار سوتے تھے تو کیسے سوتے، سرکار نے لوگوں کو ڈیل کیا تو کیسے کیا، اللہ کے نبی نے کاروبار کیا تو کیسے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باہر کے لوگ آئے تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خارجہ پالیسی کے اصول پر کیسے عمل کیا، اور جو خارجہ پالیسی قرآن اور حدیث نے بتائی ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ایک مسجد کے امام کو سیاست کے اندر آنا چاہیے، اور وہ سیاست کے اندر آ کر ملک اور ملت کے لیے ایک بہترین رہنما ثابت ہو سکتا ہے، ملک کو ملت کے لیے بہترین معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ گویا کہ ایک امام مسجد کو یہ ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہے، دیکھنا ہے، اور علاقے جس علاقے میں رہتا ہے وہاں کی ضروریات کیا ہیں۔ تو ایک امام مسجد کے اندر کون کون سی ایسی خوبیاں ہونی چاہیے کہ جو ان ساری چیزوں کو ہینڈل کر سکے؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسجد کا جو امام ہوتا ہے نا وہ علاقے کا قطب ہوتا ہے، قطب، اور قطب کے اوپر پورا علاقہ گھومتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب مسجد کے امام صرف نماز تک رہے یا ختم پڑھنے تک رہے یا 11ویں اور 12ویں تک رہے، یہ نہیں ہے۔ مسجد کے امام اگر چاہے تو علاقے کے اندر، محلے کے اندر بہترین ویلفیئر کا کام کر سکتا ہے، وہ بہترین کیپٹن بن کر لوگوں کو فلاح و بہبود کام پہ لاگو کر سکتا ہے، برانگیختہ کر سکتا ہے۔ اور میں یہ چیز دیکھ چکا ہوں، صرف ہماری زبان ہلتی ہے یا ہم اشارہ کرتے ہیں، ہمارا کتنا خرچ ہو جاتا ہوگا، 100 ہوتا ہوگا، 500 ہوتا ہوگا، 1000 ہوتا ہوگا، خرچ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کو بہترین لیڈر ملے کہ یہ ہمارا پیسہ ضائع نہیں ہو رہا، واقعتاً بیوگان تک جا رہا ہے، یتیموں تک جا رہا ہے، تو پھر وہ لوگ پیسہ خرچ کرنے والے بن جاتے ہیں۔ میں آپ کو اپنے علاقے جامع مسجد گلزار حبیب کی مثال دیتا ہوں، یہ لوگ بڑے اچھے ہیں، خواہ مسجد کا معاملہ ہے، خواہ 11ویں کا، خواہ 12ویں کا، خواہ ویلفیئر کے کام ہے، یہ لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں پر کسی پارٹی کا کوئی تصور نہیں ہے، جب ہم کسی کی مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو ہم پارٹیز کو پیچھے رکھ دیتے ہیں، انسانیت کی خدمت کو ہم آگے رکھتے ہیں۔ اس کا پھر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اب اس علاقے کے اندر بیوگان کا سسٹم بھی چل رہا ہے، یتیموں کا سسٹم بھی چل رہا ہے، کئی ایسے لوگ ہیں جو غریبوں کی بیٹی کے جہیز کے اپنا حصہ شامل کر رہے ہیں، اچھا جن کی بیٹیوں ان کو پتہ بھی نہ ہوگا کہ ہمارے اس جہیز کے اندر کس کس کا حصہ شامل ہے، یعنی یہاں تک بات ہے۔ صرف لوگوں کو ایک آئیڈیل بندہ چاہیے جو لوگوں کی انگلی پکڑ کر ان کو چلنا سکھا دے، ان کو حرکت کرنا سکھا دے۔ جب ہمارا کیریئر کردار لوگوں کے سامنے اعلیٰ ہوگا تو یہ لوگ پھر کسی پیر کے مرید نہیں بنتے، یہی لوگ مسجد کے امام کے مرید بن کر ان کے نقش قدم پہ چل کر اس علاقے کو ریاست مدینہ بنا دیتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے پورے پاکستان کو کچھ نہیں کر سکتے، جہاں تک میری ڈیوٹی ہے، میرا کرائیٹیریا ہے، غازی آباد ہے، مین بازار نمبر 1 ہے، 10-15 گلیاں ہیں، تو سب سے پہلے میں ان گلیوں کے متعلق سوچوں کہ میں نے یہاں پر لوگوں کو کتنا سکھ دینا ہے، ان کو روٹی کتنی دینی ہے، ان کے ساتھ کیسے میں نے اپنے تعلقات کو نبھانا ہے۔ جب میرے سامنے یہ چیزیں ہوں گی، ٹارگٹ ہوگا اور میں خلوص دل سے چل پڑوں گا، تو پھر خالق کائنات غیب کے خزانوں سے میرے لیے معاون بن جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ استاد گرامی۔ آخر میں آپ اپنے محبین کو، چاہنے والوں کو، اپنے شاگردوں کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ شب و روز کے معاملات کے اندر کس طرح کے؟ طلباء سے میری یہی گزارش ہے، بالخصوص جو ابھی پڑھ رہے ہیں، کہ ابھی وہ سوشل میڈیا پہ نہ آئیں، پہلے اپنی تعلیم کو مکمل کریں، تعلیم مکمل کرنے کے بعد پھر لوگوں کو قرآن و حدیث بتائیں۔ یہ بھی اچھی بات ہے کہ جب وہ پڑھ لیں گے تو ایک آدھی حدیث پڑھیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے واقعتاً یہ حدیث پاک میں نے پڑھی ہے، تو پھر لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں تک بھی علم پہنچے گا اور ان کو بھی فائدہ ملے گا۔ لیکن ابھی سوشل میڈیا کے مفتی نہ بنیں، سوشل میڈیا کے اسکالر نہ بنیں۔ ابھی تک جو 2 سال ہمارے ہاں پڑھ لیتے ہیں وہ علامہ بن جاتا ہے، جو 5 سال پڑھ لیتے ہیں وہ فہامہ بن جاتا ہے، نہیں، پہلے اپنی تعلیم کمپلیٹ کریں، ٹھیک ہے جی۔ پھر ہمارے یہاں جھوٹ کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ سامنے ایسی بکس رکھی ہوتی ہیں کہ جن بکس سے دیکھ کر وہ پڑھ بھی نہیں رہے ہوتے، تو کیا فائدہ ہوا؟ کب تک ہم لوگوں کو جھوٹ سناتے رہیں گے، یہ جھوٹ تک لوگوں کو، جھوٹ کے ذریعے لوگوں کو تنگ کرتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے میری یہ بھی ہے آج کے خطباء حضرات سے کہ وہ نام نہاد خطیب نہ بنے، لکیر کے فقیر خطیب نہ بنے، بلکہ زمانے کے نباز بنے۔ کوشش کریں کہ وہ اس ٹاپک کو لے کر چلیں جو ٹاپک اس وقت کی ضرورت بھی ہو، اٹس نیڈ آف ٹائم، یعنی وقت کے تقاضوں کے مطابق اپنے موضوعات کو لے کر چلیں۔ اب چند دن پہلے قربانی ہمارے پاس سے گزری، اور اکثر لوگوں نے یہ نہیں، میں چند لوگوں نے شاید اچھے ٹاپکس بھی رکھے ہوں، لیکن زیادہ تر لوگوں موضوعات پھر وہی ہوں گے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام قربانی والا واقعہ، یہ وہ واقعہ ہے جو آج بچے کو یاد ہے۔ ہم ذرا اپنے انداز کو تبدیل کریں، اپنی تحقیق کو تبدیل کریں۔ ہم اس مقام پہ آ کر ہم اپنے موضوع کو یوں بھی انتخاب کر سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا سیرت و کردار، یا باپ بیٹے کی باہمی محبت کا عالم، یا باپ بیٹے کی سیرت کے چند گوشے، یا آئیں نفرتوں کو قربان کریں، آئیں اپنی انانیت کو قربان کریں۔ فائدہ کیا ہوگا کہ جب ایسی چیزیں لے کر ہم معاشرے تک پہنچائیں گے تو معاشرے کے لوگوں پر ان چیزوں کا اثر ہوگا، اور انشاءاللہ پھر گلی محلے سے جب لوگوں کا گزر ہوگا تو دیکھنے والے یہ نہیں کہیں گے فلاں کا بیٹا آ رہا ہے، ان کے سیرت و کردار کو دیکھ کر یہی کہیں گے فلاں کا بیٹا نہیں بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر آ رہا ہے۔
تو یہ ضرورت ہے اس چیز کی. ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ استاد گرامی. محترم ناظرین، ہمارا یہ پروگرام اس کو آگے شیئر کریں، لائک کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.